بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، جسے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ بہرحال یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، جس کا ترجمہ اگر آپ غور کریں کہ یہاں پہ جو ہے یہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یعنی اس سے پہلے یعنی دو آیتوں کا اگر آپ غور کریں تبھی تو بات آپس میں ملا سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 117 میں یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر بس عورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور سرکش شیطان کو آواز دیتے ہیں، یعنی شیطان کو، اور پھر جو ہے جس پر خدا کی لعنت ہے، اور اس نے خدا سے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا۔ اب یہاں کی جو آج کی آیت ہے 119، اس کا ترجمہ اور انہیں گمراہ کروں گا، ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے لوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، یعنی بندوں کو امیدیں دلاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ یعنی شیطان جو ہے گمراہ کرنے کا اس کا طریقہ ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ وہ اور انہیں گمراہ کروں گا، امیدیں دلاؤں گا اور ایسے احکام دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے، پھر حکم دوں گا تو اللہ کی مقررہ خلقت کو تبدیل کر دیں گے، اور جو خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے گا وہ کھلے ہوئے خسارے میں رہے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہے گا، یہ طے ہے۔ اسی نے آپ دیکھیے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، ہے نا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا مگر مخلصین کو، جو مخلص ہوں گے۔ پھر قرآن نے متوجہ کیا کہ انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، بے شک شیطان جو ہے حکم دیتا ہے فحشاء اور منکر کی طرف، بے حیائیوں کی طرف، ہے نا، گنہگاری کی طرف۔ جس طریقے سے نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور بے منکر سے روکتا ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے نماز، ہے نا، ذکر خدا یعنی اللہ کی نماز یہ جو ہے روکتی ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے۔ اسی کے مقابل میں شیطان ہے جو بے حیائیوں اور برائیوں طرف لے جاتا ہے، انہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر طرف لے کے جاتا ہے۔ فحشاء کہتے ہیں فاحشہ جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اور پھر منکر کہتے ہیں کہ اس کام کو جو بہرحال اللہ نے منع کیا ہے اس کو انجام دینے کے لیے وہ کام انجام دیتا ہے، یعنی برائیاں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کا یہی مشن تھا کہ وہ نہی عن منکر کرتے تھے، منکروں سے منع کرتے تھے، جو برائیاں تھیں جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے روکتے تھے تاکہ جو ہے کہتے کہ وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ غور کریں گے آپ کہ عرب جاہل کیا کرتے تھے، عرب جاہل اس زمانے میں کہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیر دیا کرتے تھے، یعنی بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہے یعنی جانوروں کے کان جو ہے چیر دیا کرتے تھے، اور مختلف انداز سے خدائی تخلیق میں تبدیل کیا کرتے تھے، ہے نا، جیسے وہ یعنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں تبدیلی پیدا کرتے تھے۔ تو شیطان نے اسے بھی اپنا کارنامہ قرار دے دیا اور قرآن نے بھی اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ
شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی جو ہے اتباع کی ایک علامت یہی ہے کہ خدائے خلقت میں تغیر پیدا کرنا. یعنی اگر کسی نے جو ہے اللہ کی یعنی نعمت جو ہے، اللہ کی خلقت جو ہے، اس میں کچھ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، یہ شیطانی کام ہے. بھائی اللہ نے انسانوں کو بنایا، اس کو دو طریقے سے رکھا، ایک عورت ہے ایک مرد ہے. عورت کو جو ہے یعنی ایک الگ خلقت دی اور مرد کو الگ خلقت دی. یعنی اس طرح سے بنایا کہ دونوں اپنی یہاں پر جو ہے یعنی ایک صفت رکھتے ہیں، ایک موصوف ان کے یعنی صفت پائی جاتی ہے، وصف پائی جاتی ہے، اپنا اپنا مزاج ہے دونوں کا، عورت کا اور مرد کا. لیکن یہ انسان نے کیا کیا، اپنے جو اللہ نے انسان مذکر بنایا تھا، مرد بنایا تھا، اس کے جو ہے چہرے پہ داڑھی رکھی. اب اللہ کا یعنی اللہ کی خلقت یہ ہے کہ مرد کے اندر یعنی کیا پائے جائے، داڑھی پائی جائے. اب اگر کوئی تغیر پیدا کرے، تبدیلی پیدا کرے، یعنی جو داڑھی جو ہے اللہ نے قرار دیا ہے چہرے پر، اس کو انسان کاٹ دے، تو بہرحال جگہ کہ یہ خلقت میں تبدیلی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو جائز قرار دیا گیا، جیسے مطلب کہ ناخن کاٹنا ہے. بھائی یہ سب جو ہے ایک نتیجہ ہے جو بیماریوں سے یعنی بچنے کا طریقہ ہے. ناخن جو ہے بڑے بڑے ہوں گے، اس میں گندگی پھیلے گی، تو ناخن کاٹنا جو ہے ثواب کا کام ہے. بال جو ہے بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں. داڑھی جو ہے بڑی ہو گئی ہے، اس کو آپ برابر کر سکتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ داڑھی بالکل مونڈ کے یعنی اس طرح بن جائے انسان جس طرح جو ہے انسان چاہتا ہے کہ بس ہمارے بال دکھے ہی نہ، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ بھی جو شیطانی کام ہے. تو کی کہا یعنی احکام میں یہی ہے کہ داڑھی منانا حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں داڑھی رکھنا آپ کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے. وہ داڑھی نکل آئی تو ٹھیک، اب نہیں کٹوانا ہے. لیکن جو ہے داڑھی نہیں نکلی تو آپ کیا نکالیں گے تھوڑی نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلتی تو نہیں نکلتی، کوئی بات نہیں، لیکن نکلنے کے بعد اس کو مونڈنا یہ حرام قرار دیا ہے. تو بہرحال یہی یہ شیطانی کام ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ شیطان کی پیروی، شیطان نے جو ہے یہ کہا ہے کہ میں بہکاؤں گا، میں جو ہے کہتے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کو حکم دوں گا برائیوں کی طرف، ہے نا. یہ سب شیطان کے کام ہے. امیدیں دلاؤں گا. بھائی امید جو ہے شیطان دلاتا ہی دلاتا ہے. کہتا ہے یہ کرو گے تمہیں یہ ملے گا، لذت حاصل ہوگی، پیسہ ملے گا، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اقتدار ملے گا. یہ سب شیطان کے ورغلائے ہوئے جملے ہوتے ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے کہا ہے طول العمل تفسد العمل. جو شیطان امیدیں لگاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ امیدیں اگر طولانی ہوئی تو دیکھو طول العمل تفسد العمل، یعنی طول عمل یعنی آرزویں اگر طولانی ہو گئیں تو اعمال میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی لیے مولا نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، بے شک ہم تمہارے لیے دو چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں. ایک طول العمل ہے، اتباع الہوا و طول العمل. اتباع ہوا یعنی خواہشات کی پیروی، اور طول العمل یعنی آرزویں طولانی. کہ مولا نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی تو نتیجے میں جو ہے تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے. اور اگر تم نے جو ہے یعنی طول عمل یعنی آرزویں طولانی رکھی تو آخرت بھول جاؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ طول عمل سے آخرت بھولنا نصیب ہوگا، اور اتباع ہوا سے خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے سے اللہ کو بھول جائے گا انسان. تو اس لیے جو ہے شیطانی کام ہے خواہشات کی پیروی اور آرزویں طولانی کرنا. آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے میں جس میں تیری مرضی شامل ہو جائے. امام کے حوالے شمار فرما.